السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ دارالسلام اسٹوڈیو ہے۔ اس بار ہم پیش کر رہے ہیں آئینہ جمال نبوت۔ آج ہمارے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی تصویر موجود نہیں۔ خود آپ نے اپنی امت کو تصویر کے فتنے سے منع فرما دیا تھا، کیونکہ اس سے شرک کا دروازہ کھلتا ہے۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کی جھلک دیکھنے والوں نے آپ کے خنداں رخ انور، حسین و جمیل قد و قامت، بے مثال خد و خال، بے نظیر چال ڈھال، باوقار پرکشش وجاہت اور شخصیت کا جو عکس الفاظ کے سانچے میں ڈھالا ہے، اسے ہم کیسٹ کے ذریعے امت مسلمہ کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اگرچہ ہمارے پاس وہ الفاظ بھی نہیں جن کے ذریعے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کو بیان کر سکیں، وہ صلاحیت بھی نہیں جس سے کام لے کر اس کام کو ایک حد تک ہی پورا کر سکے۔ پھر بھی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بارے میں ہماری مدد فرمائے، آمین۔ تو آئیے سنتے ہیں آئینہ جمال نبوت۔ کسی بھی شخصیت کو جاننے اور سمجھنے کے لیے اس کی شکل و صورت اور وجاہت بڑا گہرا کردار ادا کرتی ہے۔ انسان کے بدن کی ساخت، اس کے اعضاء کا تناسب، اس کے ذہنی، اخلاقی اور معاشرتی مرتبے کا آئینہ دار اور ترجمان ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کو دیکھتے ہی کہہ دیا تھا، ان وجهه ليس بوجه كذاب، بے شک یہ چہرہ کسی جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ ابو رمسا تیمی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں اپنے بیٹے کو ساتھ لیے مدینہ منورہ حاضر ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شگفتہ چہرے کو دیکھتے ہی جان گیا یہی اللہ کے رسول ہیں، چنانچہ اپنے بیٹے سے کہہ اٹھا، هذا والله رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم یہ واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ آج ہمارے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی تصویر موجود نہیں۔ خود آپ نے اپنی امت کو تصویر کے فتنے سے منع فرما دیا تھا، اس لیے کہ اس سے شرک کا دروازہ کھلتا ہے۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کی جھلک دیکھنے والوں نے آپ کے خنداں رخ انور، حسین و جمیل قد و قامت، بے مثال خد و خال، بے نظیر چال ڈھال، باوقار و پرکشش وجاہت اور شخصیت کا جو عکس الفاظ کے سانچے میں ڈھالا ہے، وہ ایک ایسی شخصیت کا تصور عطا کرتا ہے جو ذہانت و فطانت، صبر و استقامت، شجاعت، سخاوت، امانت و دیانت، فصاحت و بلاغت، جمال و وقار، عجز و انکسار، تواضع اور عالی ظرفی اور فرض شناسی جیسے عمدہ اوصاف کی مالک تھی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے دور جاہلیت کے ایک شاعر ابو کبیر حزلی کے ایک شعر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال جہاں آرا کا مصداق ٹھہرایا، وَإِذَا نَظَرْتُ إِلَىٰ أَسَارِيرِ وَجْهِهِ بَرَقَتْ كَبَرْقِ الْعَارِضِ الْمُتَهَلِّلِ، جب میں نے اس کے رخ تاباں پر نگاہ ڈالی تو اس کی شان رخشندگی ایسی تھی جیسے ابر میں بجلی کوند رہی ہو۔ ہم انسانوں کی کیا بات ہے، خود نقاش ازل جل شانہ نے اپنے حبیب، اپنے خلیل، سردار انبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار فضائل اور مناقب بیان فرمائے ہیں۔ آپ کو سراپا رحمت فرمایا، اس میں کیا شک ہے۔ آپ کی ذات باصفات
مخلوق کے لیے رحمت کا باعث ہے۔ غرض آپ انسانوں کے لیے ہی نہیں، جنات اور حیوانات کے لیے بھی سراپا رحمت ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الانشراح میں فرماتے ہیں، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کا آوازہ بلند کر دیا۔ اللہ کی قسم ایسا ہی ہوا۔ دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوب چرچا فرمایا۔ دنیا میں کوئی خطیب، کوئی واعظ اور کوئی نمازی ایسا نہیں ملے گا جو اللہ کے نام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ لیتا ہو اور اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ نہ کہتا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اسماء حسنہ میں سے دو مبارک نام رؤوف اور رحیم اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ دیکھو تم لوگوں کے پاس ایسا رسول آیا ہے جو خود تم ہی میں سے ہے، تمہارا نقصان میں پڑنا اس پر شاق ہے، تمہاری فلاح کا وہ حریص ہے، ایمان والوں کے لیے وہ شفیق اور رحیم ہے۔ اللہ تعالی نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی دلربا شکل و صورت سے نوازا جس کی مثال نہیں ملتی۔ وہ رعنائی اور زیبائی عطا فرمائی کہ ان جیسا پھر کوئی نظر نہ آیا، نہ آپ سے پہلے کوئی دنیا میں آیا اور نہ آپ کے بعد آئے گا۔ آپ کو خوبصورتی اور دلکشی کی جملہ صفات میں سے وافر حصہ عطا کیا گیا۔ دل ربائی کی جملہ اداؤں میں آپ کو سب سے بالا رکھا گیا، یہاں تک کہ مختلف قسم کا جمالیاتی ذوق رکھنے والے اگر آپ کے رخ انور کو دیکھیں تو آپ کی ہر ادا اور ہر پہلو میں حسن ہی حسن نظر آئے گا، ہر رخ انہیں بھائے گا۔ ایک عربی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، اے وہ عظیم ہستی اور بہترین شخصیت جس کی عطر بیزی اور مشک ریزی سے صحرا اور میدان مہک اٹھے، میری جان اس قبر پر فدا ہو جائے جس میں آپ محو استراحت ہیں، اس میں سراپا عفت و عصمت، مجسمہ مشک و عنبر اور پیکر جود و سخا ہیں۔ یہ تو تھی ایک مختصر سی تمہید۔ اس کیسٹ میں ہم اللہ کی توفیق سے صحیح احادیث کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل آویز حلیہ مبارک کو دلکش انداز میں اور بہترین اسلوب میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن اس سے پہلے سوال یہ ہے، کیا ہم سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتے ہیں اور دل کے نہا خانوں میں انہیں جگہ دینے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم آپ کی احادیث مبارکہ کو پورے ہوش و حواس سے اور دل کی گہرائیوں سے سنتے ہیں؟ دل سے آپ کے فرمودات کو مانتے ہیں اور ان پر عمل کرتے ہیں؟ کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں اور آپ کے نقش قدم پر چلتے ہیں؟ اور یہ سوالات ہم نے آپ سے اس لیے کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان سب باتوں کا حکم دیا ہے۔ ان باتوں پر عمل کر کے ہی ہم وہ امت بن سکتے ہیں جسے انسانوں کی ہدایت اور اصلاح کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کی ایک جھلک پیش کرتے ہیں۔ براء بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے زیادہ خوبصورت اور خوب سیرت تھے، نہ دراز قد اور نہ پست قامت۔
برا بن عازب رضی اللہ عنہ ہی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد میانہ، کندھوں کا درمیانی فاصلہ عام پیمانے سے زیادہ، سر کے بال کانوں کی لو تک لمبے، سرخ جوڑا زیب تن کیے ہوئے، آپ سے زیادہ خوبرو میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ برا بن عازب رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے کہ لمبے بالوں والے سرخ لباس میں ملبوس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت شخص میں نے نہیں دیکھا۔ منہ مبارک شانوں تک پہنچتے تھے، دونوں کندھوں کا درمیانی فاصلہ قدر زیادہ تھا، آپ نہ زیادہ لمبے تھے اور نہ پست قد، بلکہ میانہ قامت تھے۔ یہ احادیث بخاری اور مسلم کی ہیں۔ برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا، کیا آپ کا چہرہ تلوار جیسا چمکدار تھا؟ انہوں نے جواب میں فرمایا، نہیں، بلکہ چاند جیسا خوبصورت اور پر نور تھا۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جب غزوہ تبوک میں پیچھے رہ جانے کی وجہ سے میری توبہ قبول ہوئی تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ کو سلام کیا۔ اس وقت میں نے دیکھا آپ کا چہرہ مبارک مارے خوشی کے چمک رہا تھا، اور آپ جب خوش ہوتے تھے تو آپ کا چہرہ دمک اٹھتا تھا، گویا کہ چاند کا ٹکڑا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں، ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس مسرت بھرے انداز میں تشریف لائے۔ آپ کے چہرے کی دھاریاں چمک رہی تھی۔ ہمدان شہر کی رہنے والی ایک صحابیہ کا بیان ہے، کہتی ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا۔ میں نے دیکھا کہ آپ ہاتھ میں چھڑی لیے اونٹ پر سوار بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے۔ ابو اسحاق ہمدانی کہتے ہیں کہ میں نے ان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا، 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکدار میں نے اس سے پہلے یا اس کے بعد کسی کو نہیں دیکھا۔ جابر رضی اللہ عنہ سے کسی نے دریافت کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک تلوار کی طرح چمکدار اور لمبا تھا؟ انہوں نے جواب میں فرمایا، نہیں، بلکہ سورج اور چاند کی طرح روشن اور گول تھا۔ جریری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو طفیل رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا؟ انہوں نے جواب میں فرمایا، ہاں میں نے دیکھا ہے۔ آپ گورے رنگ، پر ملاحت اور موزوں جسم اور میانہ قد و قامت کے مالک تھے۔ ام معبد رضی اللہ عنہا نے آپ کے سراپا اور حسن کا نقشہ یوں کھینچا ہے، میں نے ایک ایسا آدمی دیکھا ہے جو رنگت کی چمک دمک اور چہرے کی تابانی لیے ہوئے تھا، دور سے دیکھنے میں سب سے خوبصورت اور وجیح، اور قریب سے دیکھنے میں انتہائی جاذب نظر و پر جمال۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس پر نور اور انتہائی خوبصورت تھا۔ جب کوئی آپ کے چہرے کی رانائی بیان کرتا تو 14ویں کے چاند سے تشبیہ دیتا، یعنی لوگوں کو آپ کا روئے زیبا چمکتے ہوئے چاند کی طرح جگمگاتا ہوا نظر آتا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تو پکار اٹھتے، امین مصطفى بالخیر يدعو كضوء البدر زايا له الظلام۔ آپ امانت دار، برگزیدہ اور بھلائی کی دعوت دیتے ہیں، گویا ماہ کامل کی روشنی ہے جس سے تاریکی آنکھ مچولی کھیل رہی ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دراز قد تھے نہ پست قد، بلکہ آپ کا قد کاٹ درمیانہ تھا۔ آپ کا رنگ نہ تو چونے کی طرح سفید تھا اور نہ گندمی کے سانولا نظر آئے، بلکہ گورا چمکدار تھا۔ آپ کے بال نہ زیادہ چمکدار اور نہ بالکل سیدھے تنے ہوئے تھے، بلکہ ہلکا سا خم لیے ہوئے تھے۔ آپ پر وحی کا آغاز 40 برس کی عمر میں ہوا، پھر اس کے بعد 13 سال مکے میں اور 10 سال مدینے میں رہے۔
وفات کے وقت سر اور داڑھی میں بمشکل 20 بال سفید تھے۔ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کا رنگ سفید چمکدار تھا۔ سفر کی کثرت اور دھوپ کی وجہ سے کبھی کبھی گوری رنگت میں ہلکا سا گندمی رنگ جھلکتا تھا۔ سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا جبکہ آپ اونٹنی پر سوار تھے اور اپنا پاؤں مبارک پائیدان میں رکھے ہوئے تھے۔ میں نے آپ کے قریب ہو کر آپ کی پنڈلی کو دیکھا، وہ سفید رنگت اور لطافت میں کھجور کے خوشے کے اندرونی گودے کی سی تھی۔ ابو طفیل رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ سفید ملاحت دار تھا۔ ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ سفید تھا، سر مبارک کے کچھ بال سفید تھے، اور حسن رضی اللہ عنہ شکل و صورت میں آپ سے ملتے جلتے تھے۔ محمد بن حنفیہ اپنے باپ علی رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ سرخی مائل تھا۔ علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روئے زیبا سفید ہلکی سی سرخی لیے ہوئے تھا۔ امام بیہقی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کا وہ حصہ جو کھلا رہتا تھا سرخی یا گندمی رنگ کی جھلک دیتا تھا، اور جو کپڑوں میں چھپا رہتا تھا وہ سفید اور چمکدار تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رنگت انتہائی سفید تھی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت کوئی شخص نہیں دیکھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ سورج کی روشنی آپ کے رخ انور سے جھلک رہی تھی۔ آپ اس قدر تیز رفتاری سے چلتے تھے گویا زمین آپ کے لیے لپیٹی جا رہی ہے۔ ہم چلتے چلتے مارے تھکن کے چور ہو جاتے تھے، لیکن آپ پر تھکن کا نام و نشان نہ ہوتا۔ آپ تھکن سے بے نیاز چلتے رہتے۔ محرش کعبی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کرنے کے لیے مقام جیرانہ سے رات کے وقت احرام باندھا۔ میں نے آپ کی کمر مبارک دیکھی، وہ رنگت میں سفید گویا کہ چاندی سے ڈھلی ہوئی تھی۔ ان احادیث سے معلوم ہوا کہ آپ کا رنگ انتہائی خوبصورت سفید سرخی مائل تھا، اور بدن کا وہ حصہ جو کپڑوں اور بالوں کی وجہ سے چھپا ہوا تھا وہ اور بھی حسین اور جمیل سفید اور چمکدار تھا، جیسا کہ ان تمام احادیث سے معلوم ہوتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ سفید چمکدار تھا، گویا کہ چاندی سے بدن ڈھلا ہوا تھا اور بال قدرے خمدار تھے۔ ابو طفیل رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سفید اور ملاحت دار یعنی سرخی مائل تھا۔ انس رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ پر جمال سفید اور چمکدار تھا۔ برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کیسا تھا؟ جواب میں انہوں نے فرمایا آپ کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکدار اور گولائی لیے ہوئے تھا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، لو كنت من شيء سوى البشر كنت المضيء لليلة البدر۔ اگر آپ بشر کے سوا کسی اور چیز سے ہوتے تو آپ ہی 14ویں کی رات کو روشن کرتے۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ نے بھی ایک موقع پر فرمایا تھا آپ کا چہرہ ماہ و خورشید کی طرح روشن و تابناک اور قدرے گول تھا۔ ربیع بنت معوذ کا بیان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ایسے لگتا تھا گویا سورج طلوع ہو رہا ہے۔ ایک ہمدانی صحابیہ کا کہنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا تھا، میں نے ان جیسا آپ سے پہلے اور آپ کے بعد کوئی نہیں دیکھا۔
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی اور چہرہ ایسے چمکتے تھے گویا آفتاب چمک رہا ہو۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کا قول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چاند کے ٹکڑے کی طرح چمکتا تھا، اس چمک کو دیکھ کر ہم جان جاتے کہ آپ خوش ہیں۔ یزید فارسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، وہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انتہائی خوبصورت اور ہلکی سی گولائی لیے ہوئے تھا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ان کے بیان کی تائید فرمائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے آپ کا حلیہ ان الفاظ میں بیان کیا، وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ۔ وہ گورے چہرے والا جس کے روئے زیبا کے ذریعے ابر رحمت کی دعائیں مانگی جاتی ہیں، وہ یتیموں کا سہارا، بیواؤں اور مسکینوں کا سرپرست ہے۔ ام معبد رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ہمارے پاس سے ایک آدمی گزرا ہے، وہ چمکتے رنگ اور دمکتے چہرے والا تھا۔ اس وقت ام معبد رضی اللہ عنہا کو آپ کا نام معلوم نہیں تھا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بڑی سرخی مائل آنکھیں تھیں، پلکیں دراز اور داڑھی گھنی تھی۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فراخ دہن اور کشادہ چشم تھے، آنکھوں کے سفید حصے میں ڈورے تھے، ایڑیاں باریک اور پرگوشت تھیں۔ یزید فارسی نے آپ کو خواب میں دیکھ کر فرمایا، آپ پیدائشی طور پر سرمگی آنکھوں والے تھے۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سرمگی تھیں، تم دیکھتے تو کہتے آپ نے سرما لگا رکھا ہے، حالانکہ سرما لگا ہوا نہ ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ چونکہ سرما لگانے کی تھی، لہٰذا اس حالت میں آنکھیں کس قدر خوبصورت نظر آتی تھیں بیان سے باہر ہے۔ ام معبد رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں انتہائی سیاہ اور کشادہ تھیں۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دہن مبارک کشادہ تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دہن مبارک بہت حسین اور خوبصورت تھا۔ یزید فارسی نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تو فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خندہ رو تھے، یعنی مسکراتے چہرے والے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ان کے بیان کی تائید فرمائی۔ یزید فارسی نے یہ بھی بیان کیا، آپ کا چہرہ ہلکی گولائی لیے ہوئے تھا اور چہرے کے حلقے انتہائی خوبصورت تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی اتنی روشن اور تابندہ تھی گویا اس سے سورج کی کرنیں پھوٹ رہی ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک سفید اور خوبصورت تھی، گویا چاندی سے ڈھلی ہوئی ہے۔ سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک بڑا تھا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک بڑا تھا مگر اعتدال اور تناسب کی حد تک بڑا تھا، یعنی حد سے زیادہ بڑا نہیں تھا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں اور جوڑوں کی ہڈیاں بھاری بھرکم اور مضبوط تھیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اعضائے مبارک اگرچہ مضبوط، بھاری اور بڑے تھے لیکن اعتدال اور توازن لیے ہوئے تھے۔ ام معبد رضی اللہ عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں، آپ کا پیٹ نہ تو ہموار اور نہ سڈول تھا کہ اندر کو دھنسا ہو،
نہ ہی بھاری بھرکم ہونے کی بنا پر توند نکلی ہوئی تھی، بلکہ حسن و جمال کے قالب میں ڈھلا ہوا تھا۔ فأمسى سراجا مستنيرا وهاديا يلوح كما لاح الصقيل المهند۔ آپ ہمارے لیے روشن چراغ بن گئے اور ہادی، آپ اس طرح درخشاں و تاباں نمودار ہوئے جیسے صیقل کی ہوئی ہندی تلوار چمکتی ہے۔ محرش کعبی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جعرانہ کے مقام سے رات کے وقت احرام باندھا۔ اس وقت میں نے آپ کی کمر مبارک دیکھی، وہ سفیدی اور چمک میں گویا چاندی سے ڈھلی ہوئی تھی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلائیاں مرمری اور دراز تھیں، دونوں کندھوں کے درمیان عام پیمانے سے زیادہ فاصلہ تھا، آنکھوں کی پلکیں طویل تھیں، جب آپ دائیں بائیں دیکھتے تو پورے وجود سے دیکھتے تھے، یعنی کنکھیوں سے نہیں دیکھتے تھے۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلیاں زیادہ بھاری بھرکم اور پرگوشت نہیں تھیں، بلکہ ہلکی ہلکی سونتی ہوئی تھیں۔ سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے، میں نے قریب ہو کر آپ کی پنڈلی کو دیکھا، وہ سفید رنگت اور لطافت میں خوشہ کھجور کے اندرونی گودے کی طرح تھی۔ ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلیوں کی چمک اور سفیدی کو دیکھا۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑیوں پر گوشت بہت کم تھا۔ بات یہ ہے کہ آدمی کی ایڑیوں پر کم گوشت ہونا آدمی کے حسن و جمال میں اضافے کا باعث ہے۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیاں اور پاؤں پرگوشت تھے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر بڑا تھا مگر اعتدال اور مناسبت کے ساتھ، قدم موٹے، پرگوشت اور ہتھیلیاں فراخ تھیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، آپ کے تلوے گہرے نہیں تھے بلکہ نیچے سے بھرے ہوئے تھے، چلتے ہوئے قدم کا نچلا حصہ مکمل طور پر زمین پر رکھتے تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضاء کے جوڑوں کی ہڈیاں بڑی بڑی تھیں۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیاں گداز اور ہاتھ اعتدال کے ساتھ بڑے تھے۔ علی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، آپ کی ہتھیلیاں پرگوشت تھیں۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھی، پھر آپ اپنے اہل خانہ کے ہاں تشریف لے گئے، میں بھی آپ کے ساتھ ہو لیا۔ بچوں نے آپ کا استقبال کیا، آپ کمال شفقت اور پیار سے ایک ایک کر کے ان کے رخسار تھپ تھپاتے۔ چونکہ میں بھی بچہ تھا اس لیے آپ نے میرے رخسار پر بھی ہاتھ پھیرا تو میں نے آپ کے ہاتھ مبارک میں ایسی ٹھنڈک اور خوشبو محسوس کی گویا آپ نے ابھی ابھی عطار کے عطر دان سے ہاتھ نکالا ہے۔ سبحان اللہ۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے ریشم کا کوئی کپڑا موٹا یا باریک ایسا نہیں چھوا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی سے زیادہ نرم اور گداز ہو۔ آپ کے قدم مبارک اور ہتھیلیاں پرگوشت تھیں۔ ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وادی بطحا میں تھے، لوگ تبرک کے طور پر آپ کے ہاتھ مبارک پکڑتے اور ان کو اپنے چہروں سے لگاتے۔ میں نے بھی آپ کا ہاتھ اپنے چہرے پر رکھا تو وہ برف سے زیادہ ٹھنڈا اور مشک سے زیادہ خوشبودار تھا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آپ کے ہاتھ مبارک اور اسی تناسب سے آپ کی انگلیاں پرگوشت تھیں، میں نے آپ کے بعد آپ سا خوبصورت نہیں دیکھا۔ برا بن عازب رضی اللہ عنہ کا بیان ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیکر درمیانی تھا، آپ کے کندھوں کے درمیان ذرا دوری تھی، مطلب یہ کہ کمر کا بالائی حصہ چوڑا تھا۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھے اعتدال کے ساتھ بڑے تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہی کا بیان ہے، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن بھیجا، میں وہاں ایک دن لوگوں کو واعظ و نصیحت کر رہا تھا، ایسے میں ایک یہودی عالم ہاتھ میں کتاب لیے آیا، مجھے دیکھ کر اس نے کہا، ابو القاسم کا حلیہ بیان کرو۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اسے بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو پست قامت ہیں اور نہ ہی زیادہ دراز قد، بلکہ آپ کا قد درمیانہ ہے، بال مبارک نہ زیادہ پیچ دار اور نہ بالکل کھڑے کھڑے، بلکہ گھنے سیاہ قدر خمیدہ ہیں، سر مبارک اعتدال کے ساتھ بڑا، رنگ گورا، سرخی مائل، جوڑوں کی ہڈیاں بڑی بڑی، ہاتھ اور قدم پر گوشت، سینہ مبارک پر ناف تک بالوں کی ایک ہلکی سی لکیر، پلکیں دراز، ابرو پیوستہ، پیشانی کشادہ اور ہموار، دونوں کندھوں کے درمیان قدرے زیادہ فاصلہ، جب آپ چلتے ہیں تو قدرے جھک کر گویا کسی ڈھلوان سے اتر رہے ہیں۔ میں نے آپ سے پہلے اور آپ کے بعد کوئی آپ سا نہیں دیکھا۔ یہ حلیہ بیان کر کے سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں خاموش ہو گیا۔ تب وہ یہودی عالم کہنے لگا، کیا ہوا، رک کیوں گئے؟ کیا ہوا، رک کیوں گئے؟ میں نے اس سے کہا، مجھے تو آپ کا حلیہ مبارک بس اسی قدر یاد ہے۔ اس پر وہ یہودی عالم کہنے لگا کہ آپ کی آنکھوں میں سرخی ہے، داڑھی خوبصورت ہے، کان خوب رو متناسب ہیں، آگے پیچھے دیکھتے ہیں تو پورے وجود کے ساتھ گھومتے ہیں۔ یہ سن کر میں فوراً بول اٹھا، اللہ کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی حلیہ مبارک ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا بیان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا میں جن امور کے متعلق کوئی حکم نازل نہیں ہوتا تھا ان میں اہل کتاب کی موافقت پسند فرماتے تھے۔ اہل کتاب بغیر مانگ نکالے بالوں کو چھوڑ دیتے تھے، جبکہ مشرکین مانگ نکالا کرتے تھے۔ اس بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو سر کے